کافی وہ جذباتی بھی اس موقع پر نظر آئے. پھر جو صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا اس میں جو انہوں نے ناکامی کی وجہ بتائی, کہا کہ شمالی سمندر میں تیل کے ذخائر کھولنے میں, اس کے علاوہ امیگریشن اور توانائی کے معاملات میں وہ بری طرح سے ناکام ہوئے تھے. آپ کے خیال میں کیا بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو صدر ٹرمپ تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے، بہت دنیا کے بارے میں بہت سارے کامنٹ ایسے کر دیتے ہیں جس کا ریالٹی سے شاید کوئی لینا دینا نہیں ہونا، اور کبھی کبھار ہوتا بھی ہے. لیکن اصل بات یہ یو کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی ایک اولڈسٹ ڈیموکریسی ہے، جہاں کے لوگ، جہاں کے وزیر اعظم یا وہاں کے جو ریپرزینٹیو ہوتے ہیں وہ کچھ حوالوں سے اپنے آپ کو بہت رسپانسبل سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر جو ٹارگٹس انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں، چاہے وہ اکانومی کے ہوں، چاہے وہ جو پالیسیز کمٹ کر کے آئے ہوتے ہیں یا ان کی پارٹی نے کمٹ کی ہوتی ہے، اگر وہ فلفل نہ ہو رہے ہوں تو وہ پھر اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں. کیونکہ کے اندر اگر آپ دیکھیں پچھلے 8-10 سالوں میں کتنے وزیر اعظم جو ہے وہ چینج ہوئے ہیں، اور کتنا جلدی وہاں پر وزیر اعظم جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے، اصل ایشو تو یہ بھی ہے کہ یو کے کی جو اکانومی ہے وہ بھی بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہے، اس کے اوپر بھی بہت برڈن ہے، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے امیگرینٹس کا بڑا مسئلہ ہے. وہاں پر بھی ایک آبادی، پاپولیشن دنیا کی دوسرے ملکوں سے آ کے سیٹل ڈاؤن ہوئی ہے. تو جو گولز انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں، وہ پورے نہ ہونے کی صورت میں ان کے پرائم منسٹر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں. ابھی تو ظاہر جو بات ہو رہی تھی یہ ہو رہی تھی کہ ان کے اوپر پارٹیز کا بھی بڑا پریشر تھا، اور ان کی جو اپنی بھی کمٹمنٹس تھی، ظاہر ہے جو وہ ٹاسک سیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. ریسنٹلی آپ دیکھیں انہوں نے جو 16 ایئر وہاں پر اس پر ٹین ایجرس پر یا ینگسٹرس پر بین لگایا، وہ ایک ایسی پالیسی تھی جو دنیا میں آپ کو شاید آسٹریلیا کے بعد کسی کنٹری میں ملتی ہے سوشل میڈیا پہ جو بین لگایا ہے. جی جی. تو اس لیے میں جو ہے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں جن کے اندر لیڈرز یا پارٹیز کمٹمنٹس کرتی ہیں، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے پھر یہ ویٹ نہیں کرتے کہ یار ہمارے ٹینیور میں ابھی نہیں ہوا، یا الزام نہیں لگاتے، بلیم گیم نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو دیکھیں انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے تھرڈ ورلڈ میں کہ آپ اگر کوئی ٹارگیٹس اچیو نہ کر سکیں جو آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں، اپنے منشور میں ڈالے ہوں، آپ اگر وہ چیزیں نہ کر سکیں جو آپ نے اپنی پبلک سے کمٹ کی ہوں، تو آپ پچھلی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. جی آپ پچھلی حکومت پہ نہیں ڈالتے تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے 3 مہینے نہیں 3 سال چاہیے. اور اگر جو روایتی پولیٹیشنز ہیں، ٹریڈیشنل پالیٹکس کرتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے نظر آ جاتے ہیں، یا پھر وہ انسٹیٹیوشن پہ الزام لگاتے ہیں. تو برطانیہ کی ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا. برطانیہ کی ڈیموکریسی میں اگر آپ کو ہیٹ فیل کرنی پڑے اپنی پالیسیز کی وجہ سے تو آپ کو پھر ریزائن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. عادل، آپ کے خیال میں اب جب تک اقتدار کی منتقلی نہیں ہوتی، انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ عہدے پر رہیں گے، نام کون سے زیر غور آپ کے خیال میں آ سکتے ہیں؟ میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کون سے نام زیر غور ہیں، اور ظاہر ہے ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت وہ ڈیسیژن کریں گے. میں اس پہ کوئی فائنل کامنٹ نہیں کر سکتا، میرے علم میں نہیں ہے کہ اس وقت کون سا نام. ابھی گزشتہ ہفتے میکر فیلڈ میں جو ضمنی انتخاب ہوئے تھے اس کے بعد اینڈی برینہم کی جو کامیابی ہے وہ ان کے لیے کافی جو شدید دباؤ کا باعث بھی بنی ہے. عادل، سو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو برطانیہ کے عادل کو شاید آواز میں کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ایشو ہو رہا ہے، عادل سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. برطانیہ سے یہ اہم ڈیولپمنٹ آ رہی ہے جو کہ خاص طور پہ اگر بات کی جائے برطانیہ کے جو